الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة جدي إبراهيم. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو عزیزو، سب سے پہلے گزشتہ غیر حاضریوں کی معذرت چاہتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جمعہ کی یہ ملاقات منقطع نہ ہو اور یہ تسلسل قائم رہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے لیے میں آخری حد تک کوشاں رہتا ہوں، لیکن بعض تقاضے ایسے سامنے آ جاتے ہیں کہ جن کے پس منظر میں دعوت اور اللہ کے دین کی اشاعت کا
تصور غالب ہوتا ہے تو پھر میں بعض اوقات ان تقاضوں کو ترجیح دینے پر مجبور ہو جاتا ہوں اور انہیں نظر انداز نہیں کرتا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اب دور دراز کے اسفار کی صلاحیتوں سے بھی محروم ہوتا جا رہا ہوں۔ جب سفر کرتا ہوں تو اس کے اثرات مجھے دیر تک متاثر کیے رکھتے ہیں۔ بہرحال میں گزشتہ کئی جمعوں میں حاضر نہ ہو سکا، آپ بھی مجھے معاف کیجئے، اور رب العزت کے حضور بھی میں معافی کا خواستگار ہوں، لیکن وہ خوب جانتا ہے کہ اسی کے دین کی اشاعت مقصود تھی۔ جس مہینے میں ہم ابھی 2-4 روز ہوئے داخل ہوئے ہیں، اسے بہار اولین کا عنوان دیا گیا ہے، یعنی عالم انسانیت کی بہار اولین۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی دنیا انسانیت کو مختلف اوقات میں کچھ ٹھنڈے جھونکے میسر آتے رہے، لیکن وہ ہمگیر بہار کہ جس کی آمد سے عالمی خزاؤں کو شکست ملی اور انسانیت سربلند ہوئی، اس کی نسبت اس مہینے سے ہے۔ ہم آج جو بات شروع کریں گے اس کی تکمیل شاید 1-2 ملاقاتوں میں نہ ہو پائے، کچھ وقت لگے گا، کیونکہ جمعہ کا وقت بہت محدود ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا بشرط زندگی ہم آئندہ جمعہ میں بہت جلد مل بیٹھیں گے۔ احباب کو ہم بھی کوشش کریں گے اطلاع ہو جائے، آپ بھی میری طرف سے نمائندہ بنیں گے اور احباب کو بتائیں گے کہ وہ جو آدمی مفرور تھا پکڑ لیا گیا ہے، اور اس جمعہ میں ہم نے اسے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کتاب اللہ کا جو حصہ میں نے پڑھا یہ اللہ کے خلیل کی دعا ہے، التجا ہے، اور دعا بھی اس وقت مانگی گئی، یہ التجا اس وقت کی گئی کہ جب مانگنے والے نے وفا میں انتہا کر دی اور دینے والے نے جزا کا عزم کر لیا۔ کل میرے پاس ایک دوست آئے اسلام آباد سے، انہوں نے یہاں نماز عصر پڑھی اور پھر ہم نماز عصر کے بعد کچھ دیر بیٹھے۔ باتوں باتوں میں میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا
کہ مانگنے کا سلیقہ نہ ہو تو کبھی کبھی دعا ناکام ہو جاتی ہے. اگرچہ اللہ تکلفات کا مکلف نہیں ہے، اور وہ تو اپنی ایسی مخلوق کی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے کہ جو اس سے روہتکی اور رانگڑوں کی زبان میں مانگتے ہیں. آپ خوب جانتے ہیں کہ روہتکی اور رانگڑ حضرات جو ہیں اپنے رب سے کس طرح مانگتے ہیں، جو اپنے باپ کو بھی بے ذرا سن ہماری کہہ کے پکارتے ہیں. اللہ ان تکلفات کا مکلف نہیں ہے، نہ کسی خاص زبان میں اللہ سے مانگنا قبولیت کے لیے شرط ہے. وہ ساری زبانیں سمجھتا ہے. بعض اوقات تو زبان سے نکلی ہوئی بات کے بجائے دل کی دھڑکنوں کو سمجھتا ہے، اور کبھی کبھی تو احساسات کے خفی اسلوب کو سمجھتا ہے. اس کے ہاں پسندیدہ بھی یہی ہے. اللہ کے ہاں پسندیدہ یہی ہے کہ مجھ سے اس طرح مانگو کہ کوئی دوسرا نہ سنے. اچھا، ایک بات اور بھی کہتا ہوں، اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جس طرح اللہ کو دعا کا خفی انداز پسند ہے نا، رحمت عالم کو بھی درود اور سلام کا خفی انداز پسند ہے. پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آیا؟ ہاں، سرا نہیں چاہیے. یہ جڑے قوال جمع ہو گئے خیر نال، پہلے زلفاں والے قوال ہے سن، ہن داڑھی والے قوالاں دی جڑی کھیپ آئی ہے تے اے ٹھمریاں وچ انہوں نے درود و سلام دا سلسلہ شروع کیتا کورس میں. یہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتے تھے صحابہ. تو یہ کیا ہوا کہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا؟ صحابہ ایسا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ صحابہ اخلاص کا وہ شاہکار ہیں کہ قیامت تک انسانیت اسی سے روشنی پائے گی. وہاں تصنع، وہاں نمائش، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. ترجمہ کرو. ترجمہ جانتے تو پھر یہ 2 نمبر کی مارکیٹیں قائم ہی نہ ہوتی. یہ ہے میرا سب سے بڑا پرابلم. میرا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ میری قوم نے قرآن کو سمجھا نہیں. تو ہن جب قرآن نہیں سمجھیا تو پھر قصیدیاں نے جگہ لے لی، نوحے آ گئے، خود ساختہ اور من گھڑت درود و سلام آ گئے. ادعوا ربکم، پہلے وعدہ کرو یاد رکھو گے. ذرا چہرے بھی شگفتہ کر لو، اس طرح نہ بیٹھو بھی جی یتیم بیٹھے ہوں زکات لین واسطے.
شگفتہ چہرے بنا لو، زرخیز زمین بنا لو اپنی. یاد رکھو نا، ادعو ربکم، پکارو اپنے رب کو. میں کئی بار کہہ چکا ہوں، پکارنا عبادت ہے، پکارنا عبادت ہے. جب تمہارے دل کی گہرائیوں سے نکلے گا یا اللہ، تو میں الفاظ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا وزن کتنا ہوگا. شاید وہ حدیث آپ کو یاد ہو. مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے کسی موقع پر آپ کو وہ حدیث سنائی. آج دوہرا دیتا ہوں، اللہ کرے وہ آپ کے دل میں نقش ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حشر میں ایک ایسے شخص کو حق تعالی جنت میں بھیجنے کا حکم فرمائیں گے جو خود حیران ہو جائے گا. وہ شخص حیران ہو جائے گا، یا اللہ میرے جنتی ہونے کا عمل میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا. میں نے تو دنیا میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ مجھے جنت مل جائے. میں بے شک تیری رحمت کا قائل ہوں، تیرے کرم کا معترف ہوں، تیرے لطف کو مانتا ہوں، لیکن جنتی ہونے کے لیے مجھے تو یاد نہیں آتا کہ میں نے کوئی نیکی کی. حق تعالی فرمائیں گے، ایک دن تو نے سوتے ہوئے کروٹ لی اور بے ساختہ تیرے دل سے یا اللہ نکلا. وہ کروٹ لیتے ہوئے بے ساختہ جو تیرے دل سے یا اللہ نکلا، وہی آج تیرے کام آ گیا. تو پکارنا کیا ہے بھائی؟ عبادت ہے. اس لیے کس کو پکارا جائے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا مان لے. سمجھ میں اسی کے آئے گا، مانے گا وہی جس پر اس کا کرم ہوگا. اور اس کا کرم کس پہ ہوگا؟ جس کی طلب کا برتن سیدھا ہو. میری پچھلی گفتگو نامکمل کھڑی ہے. مجھے یاد ہے، من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو پسند فرماتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، اسے شرح صدر عطا فرماتے ہیں. شرح صدر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دولت مانگی، رب اشرح لی صدری. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دولت مانگی اور اپنے محبوب کو اللہ نے یہ دولت بن مانگے عطا فرمائی. تو پکارنا عبادت ہے. تو پھر عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی، صرف اللہ ہی کی. بندوں میں سے کسی کو پکارنا شرک ہے، اللہ کو پکارنا عبادت ہے. نبیوں، رسولوں، ولیوں، صدیقین، شہداء میں سے کسی کو اس انداز میں پکارنا جیسے یا اللہ، اسی طرح بندے کو، کسی بندے کو پکارنا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا اس نقطے پر اکٹھی ہو جائے گی. نہ ہوئی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. اب اس میں سے سلیکشن ہوگی، اور یہ سلیکشن وہ خود کرتا ہے. جس کی طلب کا برتن سیدھا ہوگا اسی کو یہ دولت ملے گی. تو خلیل اللہ نے یہ دعا اس وقت مانگی ہے
کہ جب وفاؤں کا سفر کر کے اس نقطۂ انتہا پہ آ پہنچا تھا کہ ممتحن اتنا راضی ہو گیا کہ وہ کہتا ہے تو مانگ اور میں عطا کروں. اس کی رضا کے لیے باپ کو چھوڑا, اسی کو خوش کرنے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا, آگ میں کودے, صرف اسی کی رضا کے لیے وطن چھوڑا, صرف اس کی رضا کے لیے بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھایا, صرف اس کی رضا کے لیے لخت جگر کے گلے پہ چھری پھیرنی چاہی, پھیر دی. یہ تمام سفر کرنے کے بعد اس کے گھر کی بنیادیں اٹھائیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور جب اٹھائیں اللہ کے گھر کی بنیادیں ابراہیم و اسماعیل نے, علی حبیبنا وعلیہم التسلیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ کہتے ہوئے کہ سمیع و علیم تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اور اے ہمارے رب تو ہمیں سراپا تسلیم و رضا کر دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور ہماری اولاد کو بھی یا اللہ یہ سعادت عطا فرما دے کہ وہ تیرے ہو جائیں, تیرے بن جائیں, تیری بات مانیں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اور ہمیں اپنے اس گھر کے احترام کے قرینے سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا, اور غلطیاں بحیثیت انسان کے, بتقاضۂ بشریت, میری اولاد میں سے اگر یہاں آ کر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ بھی معاف کر دے. غلطیاں تو ہوتی ہیں, طواف کے دوران بھی کچھ طبیعتیں وہ ہوتی ہیں کہ جنہیں دھکوں میں لطف آتا ہے. مزاج کی بات ہے نا جی, طبیعت کی بات ہے. کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں طواف کے دوران دھکوں میں مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے, اور کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ وہ طواف کے دوران محسوس کر جاتے ہیں. کسی کی اگر ذرا سے بازو لگا تو اس نے ٹھوک کے مارا کہ دیکھ کے نہیں چلتا. تو جلی خفی کئی قسم کی کوتاہیاں وہاں ہوتی ہیں. ہر شخص کا اپنا مزاج ہے وہاں, ہر شخص کی اپنی جبلت ہے, اپنا ذوق ہے, اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہر شخص وہاں پر حاضری دیتا ہے. تو فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا, میرے بچوں سے جو لغزشیں ہو جائیں, غلطیاں ہو جائیں, ان سے کوتاہیاں ہو جائیں, یا اللہ انہیں بھی معاف فرما دیں. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, کہ تو تواب اور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے اور کرم کرنے والا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اور اے ہمارے رب یہ دارالعلوم تو ہم نے بنا دیا, رشد و ہدایت کا عالمی مرکز.
رشد و ہدایت کا عالمی مرکز، یہ دارالعلوم ہم نے بنا دیا۔ اب اس میں تیری آیات بینات کا چراغ جلانے والا، علم و حکمت کا نور پھیلانے والا، حیوانوں کو انسان بنانے والا، حیوانوں کو انسان بنانے والا وہ آخری رسول جس کی نبوت و رسالت پر تو نے ہم سے عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا۔ یا رب العالمین، میں نے جو تیرے گھر بنایا اور مزدوری کی ہے، اس کی اجرت بس یہی مانگتا ہوں کہ وہ آخری رسول میری اولاد میں سے بھیج دے۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ آگے ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ ایک وعدہ یہ تھا کہ دنیا میں جاؤ گے تو کس کے آگے سر جھکاؤ گے؟ ایک وعدہ تو یہ تھا کہ دنیا میں جا کر معبود کسے بناؤ گے، یہ عمومی وعدہ تھا، کامن پرومس تھا، ایک آفیشل پرومس تھا، وہ صرف انبیاء اور رسول سے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب عہد لیا اللہ نے اپنے نبیوں سے، میں تم سب کو دنیا میں بھیج کر تمہیں کتابیں دوں گا، دستور دوں گا، تم اپنی قوموں کی طرف میرے نمائندہ بن کے جاؤ گے، میں تمہیں علاقائی نمائندگی عطا کروں گا۔ علاقائی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تم میرے نمائندہ بن کر جاؤ گے، لیکن تمہاری نمائندگی علاقائی ہوگی، محدود ہوگی۔ پھر تم سب کے بعد تمہارا افسر آئے گا، تمہارا افسر آئے گا، میرا محبوب آئے گا، وہ کسی ایک قوم کی طرف نہیں، کسی ایک علاقہ کی طرف نہیں، کسی ایک برادری کی طرف نہیں، کافۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے آئے گا۔ تم جب بات کرتے ہو تو کہتے ہو یا قوم، تم جب بات کرتے ہو تو اپنی قوم سے خطاب کرتے ہو، میرا محبوب آئے گا تو وہ کہے گا یا ایھا الناس، وہ پوری انسانیت کو خطاب کرے گا، وہ پوری کائنات کے لیے آئے گا، جائے گی کائنات پر میری ربوبیت کی حکمرانی ہوگی اور میرے محبوب کی رحمت کی تابانی ہوگی، کائنات پر میری ربوبیت کی حکمرانی ہوگی
اور میرے محبوب کی رحمت کی تابانی ہوگی، درخشانی ہوگی۔ جس طرح میں رب العالمین ہوں، میرا محبوب رحمت للعالمین ہوگا۔ میری ربوبیت بھی محدود نہیں، اس کی رحمت بھی محدود نہیں۔ میری ربوبیت بھی سب کے لیے، اس کی رحمت بھی سب کے لیے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ تم سب کے موقف کی تائید کرے گا، آخر میں آئے گا، تم سب کے موقف کی تائید کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وعدہ کرو اس پر ایمان لانے کا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وعدہ کرو اس پر ایمان لانے کا۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس سے نصرت کا۔ یہ نصرت کون سی ہے؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، مصدق لما بین یدی من التوراۃ، میں آسمانی کتابوں کی صداقتوں کی تصدیق کرتا ہوں، توریت سے، زبور سے۔ مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، اور بشارت دیتا ہوں اس آخری رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا نا مولانا خالد ندیم صاحب کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی آسمانوں میں گونجتا ہے، اور محمد یہاں فرش والوں کے ہاں گونجتا ہے۔ دونوں نام ہمارے، یہ ٹائٹل، دونوں عنوان امت مسلمہ کے، یہ نسبتیں ان کی ہیں۔ محمدی بھی تم ہو، احمدی بھی تم ہو۔ قادیانیوں کو کبھی احمدی نہ کہا کرو، قادیانی صرف قادیانی ہیں، مرزائی ہیں۔ کیا کہا؟ مرزائی ہیں، مرزائی، مرز آئی، اللہ محفوظ رکھے۔ تو احمدی کون ہے؟ ہم ہیں۔ محمدی کون ہے؟ ہم ہیں۔ یہ دونوں ٹائٹل آپ کے ہیں، محمدی بھی تم ہو، احمدی بھی تم ہو۔ یہ ہمارے جو بابو لوگ ہیں، یہ جو لاڈمی کالے کا سلیبس پاس کر لیتے ہیں تو پھر ان کو نفس دھوکہ دیتا ہے کہ تم عالم بھی ہو۔ آج کل ارشاد ہوتا ہے کہ مذہب کے ٹھیکیدار ذرا خود کو سنبھال کے رکھیں، پتہ نہیں یہ کس کے ٹھیکیدار ہیں۔ آج کل علماء اسلام کے خلاف کورس میں بدزبانی کا سلسلہ شروع ہے، نئی بات نہیں ہے، یہ ساری باتیں پرانی ہیں، چلی آ رہی ہیں۔ اس ملک کا پہلا جو گورنر جنرل تھا، کیا نام تھا؟
ہاں میں نے جانتا ہوں خود نام نہیں لینا چاہا، اپنی زبان کو بچایا. وہ بھی کہا کرتا تھا دل کرتا ہے مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر، سونے کی کشتی میں بٹھا کر سمندر میں ڈال دوں. آج کل کیا کہتے ہیں جی، کوئی ایک صاحب فرماتے ہیں یہ مذہب کے نام پہ مال کھاتے ہیں. مال کھاتے ہیں نا، سور تو نہیں کھاتے. تم تو سور کھاتے ہو، تمہیں خنزیر کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ علماء اسلام اگر مذہب کے نام پر حلال کی روٹی کھا لیتے ہیں تو تمہاری انتڑیوں میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تو ملک غلام محمد نے کہا کہ چاندی کی کشتی میں بٹھا کر ان کو سمندر میں ڈال دینے کو دل کرتا ہے. اور تھا کیا، خود یہ تھا کہ ایک دن کراچی سینٹرل جیل میں، یہ کبھی کبھی وزٹ کرتے ہیں نا جی جیل کا، تو جیل میں معائنہ کرنے چلا گیا. ایک احاطہ میں جا پہنچا، وہ پاگلوں کا احاطہ تھا. دو پاگل دروازے پہ اپنے جو ان کے وہ گیٹ لگا ہوا تھا لوہے کا، اس کو پکڑ کے کھڑے تھے. سامنے اس کا لشکر آ گیا، آگے یہ چلا آ رہا ہے. مفلوج تھا، ایک ٹانگ آگے اور پیچھے یوں ان بیلنس رکھتا تھا. تو ایک پاگل نے دوسرے سے کہا تیسرا آ گیا ہے. اب اس نے سن لیا، بڑے غصے میں آ گیا اور تیز تیز چلتا ہوا کہتا کیا کہا تو نے؟ اس نے آگے ہنس کے کہا میں نے کہا تیسرا آ گیا. کہتا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ جی آپ کون ہیں؟ میں گورنر جنرل ہوں. کہا جی بس آپ ذرا گیٹ کے اندر آ جائیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا. آپ کو ہم جب باہر ہوتے تھے نا، ہم بھی اسی طرح کہا کرتے تھے ہم گورنر ہیں، ہم اللہ پاک ہیں. یہ جو معدے کا غبار اٹھتا ہے نہیں، پھر وہ اسی طرح کے الفاظ بلواتا ہے. اس کے یہی جلوے ہوتے ہیں. علم و حکمت کی شمع کو نہ وہ بجھا سکے نہ یہ بجھا سکیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ علم و حکمت کی شمع ہمارے دم سے روشن ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ علم و حکمت کی شمع کی تابانی اور اس کی تنویر سے ہم روشن ہیں الحمدللہ. اس کی حفاظت رب العالمین نے کرنی ہے، اس کو کوئی نہیں مٹائے گا. باقی اپنا کام وہ بھی کر کے چلے گئے، کوئی اور بھی اس طرح کرے گا. میری دعا ہے کہ اللہ میرے وطن کو خطرات سے محفوظ فرمائے، اللہ میرے وطن کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. جو عدو باغ ہو برباد ہو، جو عدو باغ ہو برباد ہو، کوئی ہو، گلچی ہو یا صیاد ہو. جو عدو باغ ہو برباد ہو، کوئی ہو، گلچی ہو یا صیاد ہو. تو خلیل کی یہ دعا وفاؤں کا مسلسل سفر کرنے کے بعد رب العزت کے حضور ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کون سا رسول؟ جس کی رسالت پر تو نے ہم سے عالم ارواح میں وعدہ لے رکھا ہے. وہ اپنے کرم سے میری اولاد میں سے بھیج، یتلو علیہم آیاتک. وہ یہاں آ کر کیا کرے گا؟
تعویذ گنڈوں کی دکان نہیں کھولے گا. یتلو علیہم آیات. میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں آپ سے منوا لوں گا، لیکن اپنا فرض تو ادا کروں گا نا. ہاں، چھوٹا موٹا پیر میں بھی ہوں، مزہ مجھے بھی آتا ہے کہ کوئی آئے اور کوئی بکرا لائے، کوئی مرغا لائے، کوئی لے ککڑ تے دے پتر. حضرت شاہ صاحب کچھ لے دے کریے، کچھ ٹیک اینڈ گیو. آخر میں بھی تو انسان ہوں نا جی. لیکن دیکھ لیجئے، سیدنا آدم سے رحمت عالم تک، سیدنا آدم سے رحمت عالم تک، اس کی جلالت کی قسم جس کی عدالت میں ہم سب نے پیش ہونا ہے. سیدنا آدم سے رحمت عالم تک تمام انبیاء اور رسول اس کی توحید بیان کرتے رہے اور زخمی ہوتے رہے. کسی ایک پیغمبر نے بھی تعویذ گنڈے کی مارکیٹ نہیں چلائی. قرآن ہر مرض کے لیے شفا ہے. قرآن ہر مرض کے لیے شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن دکانداری کی اجازت نہیں دیتا. دکانداری کرنی ہے تو پھر آلو پیاز بیچو. ہاں نا جی، خادم حسین، حاجی خادم حسین مان جاؤ. کتنی اچھی بات ہے. محنت کرو، مزدوری کرو. دین کے نام پہ کیوں؟ تو پیغمبر کے منصب کا پہلا تقاضا فرسٹ پیرارٹی فرام ہولی پروفٹ. یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک. اور اللہ کی طرف سے بھی جب یہ منصب باضابطہ سونپا گیا تو فرسٹ لیسن کیا تھا؟ اقرا. فرسٹ لیسن کیا تھا؟ اکتب نہیں. گھڑی نے 2 بجا دیے ہیں اور میں اب یہ فرق، مجھے افسوس ہے کہ میں اکتب اور اقرا میں فرق نہیں بیان کر سکوں گا. اکتب نہیں ہے، اقرا ہے. یہ نہیں کہ لکھ، حکم ہوا پڑھ. یہ نہیں کہا کہ لکھ، قلم اٹھا لکھ. فرمایا اقرا. عرض کیا ما انا بقارئ، میں نے تو کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا. حتی اللہ نے فرمایا یہی تو بات ہے نا، تو نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، میں تجھے پڑھاؤں گا، میں تجھے پڑھاؤں گا اور پھر ساری دنیا تجھ سے پڑھے گی. قیامت تک جسے بھی علم و حکمت کی روشنی ملے گی وہ تیرے قدموں سے ملے گی. تو منصب نبوت کا پہلا ہدف کیا ہے بھائی؟ یتلو علیہم آیاتک. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. یا اللہ، میری اولاد میں وہ رسول مبعوث فرما جو تیری آیات تلاوت کرے گا. بس اسی پر چھوڑتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے جمعہ میں یہیں سے شروع کریں گے. اگلے جمعہ کے لیے یاد رکھ لیجئے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، کچھ دوست بعد میں تشریف لائے. آپ جس وقت آ جائیں گے بندہ کو حاضر پائیں گے. میں انشاءاللہ العزیز 11 بجے سے تیار بیٹھا ہوں گا. تو چونکہ چھٹی کا دن ہوگا، وہ 12 ربیع الاول ہوگی،
چھٹی کا دن ہوگا تو آپ جتنا جلدی تشریف لے آئیں گے بندہ حاضر ہوگا، تفصیل سے بات کریں گے۔ اور بہت اہم باتیں جو آج گفتگو ہوئی اس کو محفوظ کر کے ذہن کے اور دل کے گوشے میں اچھی طرح سے محفوظ کر کے انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو اگلی گفتگو کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ سنتیں پڑھ لیجیے، سیدھی رکھنے کا خیال۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المستغفرين بالأسحار واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما مسلمان دنیا میں جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما اے اللہ مسلمانوں کو اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی عزت عطا فرما یا رب العالمین ہمیں ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما ہمارے فلسطین کے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما یا اللہ عراق اور کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما طاغوت کی سازشوں سے امت مسلمہ کو محفوظ و معمون فرما تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے کرم سے شفاء کاملہ عطا فرما جو اس دنیا سے ہمارے دینی بھائی جا چکے ان سب کی مغفرت فرما ہمارے عزیز سید انجل توحیدی کی طرف سے یہ دعا کے لیے کہا گیا میاں عبداللہ مرحوم حافظ میاں عبداللہ مرحوم اور مولوی محمد دین صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اسی طرح باقی دنیا میں مختلف ممالک سے احباب نے دعا کے لیے کہا رب العالمین خوب سمجھتا ہے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما اور جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما یا اللہ یہ جو میرے پیچھے آمین کہہ رہے ہیں ان سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے اے اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرما دے میری اور ان سب کی غلطیاں معاف فرما دے اور آئندہ ہمیں گناہوں اور غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم